میرے عزیز دوستو، 14 اگست ہر سال ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے آتا ہے کہ خدارا سنبھل جاؤ، اللہ نے یہ ملک تمہیں انعام کے طور پر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ناشکری کرو تو یہ انعام واپس نہ لے لیا جائے۔ اس نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہوا ہمارے ساتھ، اللہ نے کوئی اسٹامپ پیپر نہیں لکھ کر دیا ہوا کہ چاہے جو مرضی کر لو اب قیامت تک پاکستان تمہیں ہی ملا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، ایک بستی کی مثال قرآن کریم نے ہمیں پیش کی۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، میرے محبوب آپ کو ایک بستی کی مثال سنانا چاہتا ہوں جسے ہم نے بڑی محبت سے آباد کیا تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان پر رزق کی بارش ہوا کرتی تھی، آسمان بھی موتی برساتا تھا، زمین بھی غلے اگایا کرتی تھی، ہر طرف امن کا دور دورہ تھا، سکون اور چین کی حکمرانی تھی، ہر شخص دوسرے پر جان چھڑکتے ہوئے نظر آیا کرتا تھا، کسی ایک کی تکلیف اجتماعی سبب بن جایا کرتی تھی اتحاد کا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ نے فرمایا سچ بولنا، وہ جھوٹ بولتے رہے۔ اللہ نے فرمایا میرے سوا کسی کو سجدہ نہ کرنا، وہ شرک کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرنا، وہ کمی کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا دیانت سے کام لینا، وہ خیانت کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا نبی کا دل نہ دکھانا، وہ نبی پر مذاق اڑاتے رہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، حتیٰ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے اس بستی کو امن دیا، سکون دیا، رزق کی فراوانی دی، اطمینان دیا، چین دیا، عزت دی، یہ سب ہونے کے بعد بستی والوں نے ناشکری کر دی، گناہوں میں آگے بڑھتے چلے گئے، اللہ کے حکموں کو توڑتے چلے گئے، نبی کی تعلیمات کو فراموش کر کے اپنی من چاہی زندگی گزارتے رہے۔ اب تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے اس بستی کے امن کو خوف سے بدل دیا، ہم نے اس میں رزق کی فراوانی کو قرض سے بدل دیا، شکم سیری کو بھوک سے بدل دیا، ہر طرف سے آنے والا رزق ایسا بند ہو گیا کہ جیسے دروازے بند ہو گئے ہو، بے وقت بارشیں ہونے لگی، ان کے غلوں میں برکت ختم ہو گئی، زرعی ملک ہونے کے باوجود باہر سے غلہ امپورٹ کرتے رہے۔ اب تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اور یاد رکھیں ایک بستی کی مثال دے کر اللہ ہمیں احساس دلا رہے ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اے اللہ ایسے کیوں کیا؟ تو نے ہی تو امن دیا تھا، پھر خوف میں کیوں بدل دیا؟ تو نے ہی سکون دیا تھا، پھر بے سکونی میں کیوں بدل دیا؟ تو نے ہی تو اطمینان دیا تھا، پھر بے اطمینانی کیسے ہو گئی؟ تو نے ہی تو آپس کی محبت دی تھی، آپس کی دشمنی میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ رب العالمین نے فرمایا میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، بما کانوا یصنعون، ان کے اپنے کرتوت تھے نا جس کے یہ مستحق تھے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ انعام کے قابل ہی نہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ ملک سنبھالنے کے قابل ہی نہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ ان کو خوبصورت ملک دیا جائے۔ انہوں نے تو اللہ کو ایسے ناراض کیا کہ حق تعالیٰ نے وہ ملک واپس لے لیا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے خوشخبری بھی سنائی، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہارا ملک کمزور ہو گیا، اگر تم قرضوں کے جال میں الجھ گئے، اگر ہر طرف بد امنی پھیل گئی، اگر دشمن تم پر آنکھیں نکالنے لگا، اگر دشمن تم پر ہاتھ اٹھانے کی دھمکی دینے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دو کام کر لو، تمہارے ملک کو بھی عظمت عطا کروں گا، قوم کو بھی عظیم بنا دوں گا۔ کتنے کام جی؟ صرف دو کام۔ الذین آمنوا، اللہ پر ایمان مضبوط رکھنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ یا اللہ الذین آمنوا کا مطلب کیا ہے؟ حق تعالی نے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ کبھی کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا۔ سجدہ کس کا ہوگا؟ کس کا؟ کوئی نعرے تو نہیں لگوائے میں نے آپ سے کہ آپ کا گلا بیٹھا ہوا ہو، میں اپنے نام کے تو نعرے نہیں لگوا رہا، میں تو وہ شرط پوری کر رہا ہوں کہ جس کو پورا کرنے پر اللہ ہمارے پاکستان کو عظیم بنائے گا۔ تو گھبرا کے کیوں نام لیتے ہیں؟ کس کا ہوگا سجدہ؟ کس کا ہوگا روزہ؟ کس کے لیے ہوں گے صدقے؟ کس کے لیے کیا جائے گا عمرہ؟ کس کے لیے کی جائے گی قربانی؟ کس کے آگے آنسو بہائیں گے؟ کس کے سامنے جھولی پھیلائیں گے؟ کس کے آگے دعا مانگا کریں گے؟ کس سے اولاد کا سوال کیا کریں گے؟ بیماریوں میں شفا دینے والا کون ہے؟ اپنے غریب بندوں کی ضروریات پوری فرمانے والا کون ہے؟ ڈوبتی کشتی کو کنارے پر لانے والا کون ہے؟ اور مایوسی کے اندھیرے کو امید کے روشنی میں بدلنے والا کون ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ یہی سبق دیا تھا ہمیں رحمت عالم نے صفا کی بلندی سے، چاہے کچھ ہو جائے کلمہ نہ چھوڑنا۔ یہی سبق دیا تھا کربلا میں حسین نے سر کٹاتے ہوئے، چاہے کچھ ہو جائے کلمہ نہ چھوڑنا۔ اور یہی سبق دیا تھا 14 اگست 1947 کو ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری قومی سطح کے لیڈر حضرات نے، ہمارے مہاجروں نے، ہماری جان دینے والی ماؤں نے، بہنوں نے اور بیٹیوں نے مرتے مرتے ہمیں سبق دیا تھا چاہے کچھ ہو جائے ہمیشہ پڑھتے رہنا لا الہ الا اللہ۔ پڑھتے رہتے ہو نا؟ شرماتے تو نہیں ہو؟ پڑھ کے دکھاؤ نا ذرا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ منگرال ٹاؤن والوں، حمزہ مسجد کے روشن ضمیروں، اس کلمے کو زمزم کی طرح پاک رکھنا، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دینا، کبھی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرنا، کبھی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا، کبھی اللہ کے سوا کسی کی نظر و نیاز نہ دینا، کبھی اللہ کے سوا کسی سے اولاد نہ مانگنا، کبھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، جھولی نہ پھیلانا، آنسو نہ بہانا، دعائیں نہ مانگنا۔ میں نہیں، تمہارا رب وعدہ کر رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان کے عالم آپ کو قائم رکھے گا۔ اب تعالیٰ فرما رہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا پر تمہیں حکمرانی عطا کروں گا۔ کر کے آئے ہو، آج بھولے بیٹھے ہو تو میں کیا کروں؟
اندلس میں 700 سال حکمرانی کی ہے آپ لوگوں نے، پڑھو تو صحیح نا کبھی، اپنی تاریخ کو پڑھو تو صحیح نا، کہ صرف گانا بجانا، صرف جھنڈے لہرانا، صرف جھنڈیاں لگانا، رات کو لائٹس لگا لینا، جلسے کر لینا، جلوس نکال لینا، اس سے قومیں سربلند نہیں ہوتی، سچائی سے سربلند ہوتی ہیں، دیانت سے سربلند ہوتی ہیں، احساس آدمیت سے سربلند ہوتی ہیں۔ امیر لوگ جو غریبوں پر خرچ کرتے ہیں اس سے قوم سربلند ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اور دوسری شرط، تکبیر، بعد نعرہ ختم نبوت، نہ بھائی، اچھا دوسری شرط سنیے، فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے، اپنی من چاہی خواہشات کو پورا نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے جو دل کہہ رہا ہے، جو رواج کہہ رہا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ کریں گے جو محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے۔ یہ دو شرطیں پوری کر لو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ رب کعبہ کی قسم، آج آپ سے، ہماری افواج سے، وہ محترم جن کا نام لینا بھی میں منبر رسول پہ مناسب نہیں سمجھتا، منہ چھپاتا پھرتا، جس کو یہ زعم تھا ہماری فوج بڑی ہے، ہمارا مال بڑا ہے، ہماری سیاست بڑی مضبوط ہے، دنیا میں ہمارا بڑا نام ہے، بڑے بڑے ملکوں سے ہمارے تعلقات ہیں، اللہ رب العزت نے اس کا منہ مٹی میں ملا دیا۔ اور زیادہ ملک کا ساتھ دیجیے نیکیوں کے ذریعے، اور زیادہ وطن کا ساتھ دیجیے اس کی سربلندی کے لیے اعمال صالحہ کے ذریعے، گناہوں پر کنٹرول کے ذریعے۔ یاد رکھیے، جتنا آپ گناہ پر کنٹرول کریں گے، جتنا نیکی میں آگے بڑھیں گے، اللہ پاکستان کو بلند کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ سب اس کی نیت کرتے ہیں کہ